کیا کون لوگ ہیں جی جو ترقی نہیں چاہتے اس ملک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ سب نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ نیب غریب لوگوں کو نہ پکڑے، معصوم لوگوں کو نہ پکڑے، ایماندار اور معصوم لوگوں کو۔ اچھا، میرے خیال میں معصوم لوگ کرپشن نہیں کرتے۔ پاکستان کے اندر معصوم لوگوں نے قرضے لے کے معاف نہیں کرائے۔ پاکستان کے اندر معصوم لوگ اقتدار تک نہیں پہنچتے ہیں۔ پاکستان کے اندر وہی لوگ اقتدار تک پہنچتے ہیں کہ جنہوں نے مال و متاع بنایا ہوا ہے۔ اچھا، مسلم لیگ نے گزشتہ اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تقریباً پنجاب کے سی ایم رہے نواز شریف صاحب، تقریباً 30 سال لگ بھگ انہوں نے پاکستان کے اندر حکومت کی ہے، مختلف پی ایم بھی رہے اور سی ایم بھی رہے۔ اگر اس تاریخ کو اٹھائیں اور ان کے بیک گراؤنڈ کو اٹھائیں تو اتنے اسٹیبل نہیں تھے، جو حقیقت ہے، اور جو دنیا بھی پتا اور دنیا بھی یہ کمپلین کر رہی ہے، لوگ بھی یہ کمپلین کر رہے ہیں۔ اچھا، اتنے اسٹیبل نہیں تھے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر ہوا یہ کہ جو انسٹیبل لوگ تھے وہ اسی طرح پالیٹکس کے اندر آئے اور وہ اسٹیبل ہو گئے۔ اچھا، پھر یقیناً ایک ملک ہے، اس کے اندر ایک آئین ہے، قانون ہے، رابطے ہیں، ضابطے ہیں، اس کے اندر ادارے بھی ہیں، ان اداروں کا اپنا کام بھی ایک ہے۔ اچھا، جب وہ ادارے کام کر رہے تھے سندھ کے اندر تو یہ کہا، میں نے سنا ان کے وزراء کے اسٹیٹمنٹ تھے کہ جب چوری نہیں کی تو ڈرنا کیا۔ تو اب پنجاب میں اگر آپ نے چوری نہیں کی ہے تو داڑھی میں تنکا، چور کی داڑھی میں تنکا، تو شور کیسا؟ شور کیوں ایسا؟ تو آپ جب پنجاب کی باری ہے تو شور ہو گئے، ڈر رہے ہیں، میرے خیال میں ڈر رہے ہیں نیب سے، اس لیے کہ میٹرو منصوبہ بھی ہوا ہے، نیب کے پر کاٹنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں ابھی میٹرو منصوبہ ہوا ہے، دم ان کی اپنی ہے جو نیچے اب دم آئی ہے، اب دم جب ان کے پیر کسی کے پیر کے چین اس نے ان کی تو یہ چلا اٹھے۔ اب بالکل اس طرح میٹرو منصوبہ بھی ہوا ہے، کمپلیٹ ہوا ہے، اس میں بھی کرپشن کی کہانیاں زد عام ہیں۔ بالکل اس طرح اورنج لائن منصوبہ پنجاب کے اندر چل رہا ہے، اس پر بھی کچھ کیسز بننے جا رہے ہیں نیب کے اندر۔ بالکل اس طرح آپ کو یاد ہوگا جاوید چودھری صاحب کہ سپریم کورٹ کے اندر نیب نے 150 لوگوں کی لسٹ دی تھی، اس میں میاں نواز شریف صاحب اور دیگر لوگوں کے نام بھی ہیں۔ اب مسلم لیگ نون نے یہ فیل کیا ہے کہ اب ان پر ہاتھ ڈالے جانے والا ہے، تحقیقات کمپلیٹ ہو چکی ہیں، ان کے وزراء وہاں انوالو ہیں، تو اب ان کو آئین اور قانون یاد آ گیا کہ آئین اور قانون یاد ہو گیا کہ ہم معصوم بن گئے، اب معصوم بن گئے یہاں پر۔ اچھا، بالکل اس طرح آپ کے پی کے کی چودھری سرور صاحب قابل احترام میرے لیے، کے پی کے کی میں بتاؤں کہ کے پی کے اندر بھی یہی ہوا کہ عمران خان، میں آتا ہوں کے پی کے واپس خالد صاحب کو شامل کرنا ہے۔ خالد صاحب، یہ آج رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنی ہوگی، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ فرمایا کہ بزنس مینوں کو نیب جو تنگ کر رہی ہے، سرمایہ کار ملک سے باہر چلے جائیں گے تو یہاں پہ صرف چپراسی بچیں گے اور سب لوگ فارغ ہو جائیں گے، سوسائٹی خراب ہو جائے گی، ملک ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ ساتھ انہوں نے میاں منشا کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ میاں منشا جیسا بندہ اس کو نیب نے بلوا کے 2 گھنٹے وہاں باہر بٹھائی رکھا۔ تو اس کا خیال ان کا خیال یہ ہے کہ کسی کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے نیب کو، کم از کم سرمایہ کاروں کو، بزنس مینوں کو، بڑے لوگ معصوم ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، ان کو نہیں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ پکڑنا پھر کس کو چاہیے اس ملک میں؟ غریب کو۔ یہ جو میاں نواز شریف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی افسوسناک اسٹیٹمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ معصوموں میں ہاتھ نہیں ڈالیں، شریفوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں۔ تو شریف کیا؟ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، حسین نواز، ان کی بات ہو رہی ہوگی۔ دوسری جگہ جو ہے ایک رجیم تھا، ایک رجیم میں 2-3 بندے بڑے ایکٹیو ہیں ان کے، ایک میاں صاحب ہیں نواز شریف صاحب، ایک شہباز شریف صاحب ہیں، دوسرے جو ہیں چودھری نثار صاحب ہیں، وہ ان کی اپنی باتیں ہیں، اور چوتھا جو ہے ہملر ہے ان کا، جو ہٹلر کا جو ساتھی تھا رانا ثناء اللہ، کبھی وہ دہشت گردوں کی پروٹیکشن کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ بھئی نیب کو دھمکیاں دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب سندھ میں کارروائیاں ہو رہی تھی اور ہمارے لوگ پکڑے جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم کرپٹ ہیں۔ ابھی یہ کون ہوتے، یہ کون فیصلہ کرنے والے ہوتے؟ یہ کہتے کہ ہم نے ہر چیز صحیح کی ہے، یہ ہم پاک دامن ہیں۔ دیکھیں، آپ کا جو تھا وہ ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری پر وہی تھا جو آج پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ نہیں، دیکھیں ہم جو ہے نا سندھی میں ہم کہتے ہیں ہم مرس مانو ہیں، جیل میں بھی جاتے ہیں، سزائیں بھی کاٹتے ہیں، مقابلہ بھی کرتے ہیں، ادارے چلتے رہتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں وہ آپ کو نہ پکڑیں، جب وہ آپ کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے تو نیب بھی برا ہو جائے گا، اینٹی کرپشن بھی بری ہو جائے گی، پولیس بھی خراب ہو جائے گی۔ جیلوں کی تاریخ ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ہم جیلوں میں بھی گئے ہیں، ہم نے مارے بھی کھائی ہے۔ تو کیوں میری بات کیوں جیلوں میں گئے؟ دیکھیں وہ ان کی تاریخ نہیں ہے، یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ خوفزدہ ہیں، ڈرپوک ہیں،
یہ لکھ کر بھاگ جاتے ہیں، ان میں دم نہیں ہے لڑنے کا. غلط کام کریں گے نہیں تو گرفتار بھی ہوں گے، نہیں، میری بات آپ کے سنیں. خلاف فیصلے بھی آئیں گے، جیلوں میں بھی جائیں گے، سزائیں بھی ہوں گی آپ کو. جیلوں میں مارشل آرٹس کے دور میں سب سے زیادہ ہم گئے ہیں، اور جو پرویز مشرف کا دور ہو یا ضیاء کا دور ہو یا کسی کا بھی دور ہو، سب سے زیادہ مقابلے ہم نے کیے ہیں. ان کی لیکن سر وہ تاریخ سوئس جو عدالتیں ہیں نا، وہ پاکستانی عدالتیں نہیں ہیں. آپ پکڑے وہاں گئے تھے سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں میں، فیصلے آپ کے وہاں ہوئے تھے سارے. سر وہ پریزیڈنٹ تھے اس لیے نہیں ہو سکے، اور انہوں نے لکھ کے کہا کہ استثناء حاصل ہے. استثناء ہونے کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے، اور وہاں سے آپ نے سارے پروف بتا دیے تھے. ابھی بھی ہم راضی ہیں ہر چیز کے رپورٹ لیے. آئی تھی ابھی دوسری بات جو ہے گزشتہ دنوں ایک رپورٹ آئی تھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کرپشن کے حوالے سے کہ پاکستان میں 1% کرپشن کم ہوئی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پوری مسلم لیگ نون ڈاؤن پر آ گئی تھی، میڈیا پر چھا گئی تھی کہ دیکھیں پاکستان میں ہمارے دور میں کرپشن ختم ہو گیا ہے. تو اگر آپ نے کریڈٹ لے رہے ہیں کہ کرپشن آپ نے ختم کیا ہے، تو جو آپ کے کرپٹ لوگ ہیں ان کو کون ختم کرے گا؟ ان کو یقیناً نیب ختم کرے گا. ان کے تو اب جب وہ ختم لوگ کرنے آ رہے ہیں، ان کے کیسز کھولنے جا رہے ہیں، تو اب آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. سب سے زیادہ نعرہ پی ٹی آئی نے لگایا کہ بھائی ہم نے کرپشن، وہاں بھی انہوں نے ایسا صاحب کے بندے کو چینج کیا. جو سرور صاحب کی نون والے بھی ماشاء اللہ، نون والے ٹیکنیکل کرپٹ ہیں، ان کو طریقہ آتا ہے کھانا کھانے کا، سروے سے کماتے ہیں. یہ فرمائیے گا، آپ کیونکہ یو کے میں رہے ہیں، وہاں پہ میاں منشا جیسے اگر کوئی بڑا بزنس مین ہے، کیا اس کو وہاں کا احتساب بیورو یا وہاں کا نیب، وہاں کی اکاؤنٹیبلٹی بیورو نہیں بلواتی؟ کیا وہ لوگ وہاں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 دن وہاں پہ نہیں بیٹھے رہتے؟ کیا وہاں پہ پولیس کسی بڑے آدمی کو وہاں نہیں بلواتی؟ اگر باہر بلوا لیتے ہیں تو یہاں پہ اگر کسی کو بڑے آدمی کو بلوا لیا گیا ہے اور 2 گھنٹے اگر اس نے نیب کے دفتر میں گزار لیے ہیں، تو سر کون سی قیامت آ گئی کہ پورا ادارہ ہی چینج کر دیں آپ؟ جاوید چودھری صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے. برطانیہ میں یا یورپ میں اگر کوئی جرم جو ہے وہ کمزور آدمی کرتا ہے، غریب آدمی کرتا ہے، تو اس کے خلاف ممکن ہے کہ ایکشن نہ ہو. اگر کوئی بڑا، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ جج ہے، اگر کوئی جرم کرتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ بچ جائے. میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہمارے 5 ممبر آف پارلیمنٹ کے خلاف چارجز تھے کہ ٹوٹل انہوں نے کرپشن کے جو الزامات تھے 50,000 پاؤنڈ کے تھے، وچ مینز اباؤٹ 75 لاکھ روپیہ. اور اس پہ ان کو پولیس نے چارج بھی کیا ہے، پراسیکیوٹ بھی ہوئے ہیں، ان کو سزا بھی ہوئی ہے، 3 سال کی جیل بھی ہوئی ہے. اور ججوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمارا عام شہری یہ جرم کرتا تو اس کو ہم یہ سزا نہ دیتے، لیکن چونکہ آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، آپ کے کردار کی طرف دیکھ کر لوگوں نے اپنا کردار بنانا ہے، اس لیے تمہیں سخت جو ہے جیل کی سزا جو ہے دی جا رہی ہے. لیکن پاکستان میں جو مگرمچھ ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن کا بدقسمتی سے سوچ نہیں سکتے. تو میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ جو رول آف لا ہے، جو قانون کی حکمرانی ہے، وہ چاہے غریب ہے، امیر ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے، پاکستان میں کرپشن نہیں ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کر رہے ہیں آپ، اگر 1% کرپشن میں کمی آئی ہے تو اس پہ بوسٹ کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے کہ 1% کم ہوئی ہے. اگر آپ اس رپورٹ کو ڈیٹیل سے پڑھیں، میں نے وقفہ لینا چاہیے صاحب، لیکن آپ کو سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اعتراض آپ سے کیا جاتا ہے کہ جن کو آپ مگرمچھ کہہ رہے ہیں، کبھی آپ بھی ان کے ساتھی تھے، تو آج آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا وہ فیصلہ غلط تھا اور آپ کو مگرمچھوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا؟ یہ سوال میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا اس وقت کے بعد. اس بارے میں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ گمنام تھے، برطانیہ میں تھے، اور آپ کو پاکستان لا کے پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت بڑا احسان کیا، آپ کو گورنر بنایا اور آپ مگرمچھوں کے ساتھ رہے، اور اب آپ ان مگرمچھوں کے خلاف ہیں. تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں تو. دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا گمنام ہونے کا تعلق ہے، میرے خیال میں بتانا چاہتا ہوں کہ برطانیہ کی تاریخ میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا. میں گمنام نہیں تھا، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان جو کوئی کتابیں پڑھتے ہیں یا اخبارات پڑھتے ہیں ان کو پتا تھا کہ محمد سرور 1997 میں
برطانیہ کی تاریخ کا پہلا مسلمان ممبر پارلیمنٹ بنا یہ تھا. کہا جاتا ہے نا کہ اور اس آپ کے کو بعد جب وہاں میں سے ممبر بلا آف کے پارلیمنٹ بنا ہوں, آپ کے اوپر احسان کیا گیا کہ اگر آپ کو کیا گیا. جوید صاحب آپ بات نہیں کرنے دیتے, بات نہیں ختم کرنے دیتے آپ. اور اس کے بعد جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو میرا دل دماغ ہر چیز جو ہے پاکستان کے لوگوں کی بہتری کی طرف تھی. اور آج بھی آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 1997 میں پاکستان کے لیے ڈیفرڈ کا بجٹ 20 ملین پاؤنڈ تھا, اور جب میں ریٹائر ہوا ہوں 2010 میں, اس وقت $500 ملین پاکستان کا بجٹ تھا, جو کہ میری کوششوں سے, گارڈن براؤن کی وجہ سے پاکستان کو یہ گرانٹ جو ملی تھی. اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان 10 سال سے کوششیں کر رہا تھا کہ GSP پلس اس ملک کے لیے لائے. میں 4 دفعہ یورپین یونین میں گیا, تمام یورپین یونین کے جو ممالک ہیں ان کا دورہ کیا, اور پاکستان کو GSP پلس لے کے دیا, جس سے ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ان کو. دیکھیں, میں اگر آپ مجھے کہیں گے کہ میں پرسنالٹیز میں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا, میں ایشوز کی بات کرتا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں نواز شریف صاحب کو تیسری دفعہ اس ملک کے پرائم منسٹر بننے کا موقع دیا ہے, اور میری خواہش ہوگی, میں چاہتا ہوں گا کہ کاش ہم مسلم لیگ نون قانون کی بالادستی, انصاف کی بالادستی اس ملک میں کرپشن فری اداروں کو امپاور کر دیتے. دیکھیں 2.5 سال ہوئے ابھی تحریک انصاف کو KPK میں آئے ہوئے, اور وہاں کی پولیس دیکھ لیں, کیونکہ ہم نے سیاسی مداخلت ختم کر دی ہے. وہاں کی پولیس, مشاہد حسین صاحب کہتے ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بہترین پولیس ہے جو لوگوں کو انصاف KPK میں دے رہی ہے. ایک سوال سن لیں, اس کے بعد پنجاب اور سندھ میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ سر آپ کا کانشیس مائنڈڈ آدمی ہیں جو آپ کا لگتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں معذرت سے جو لوگ تنظیمیں چینج کرتے ہیں ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, جو بائی الیکشن لاہور میں ہوا, اگر آپ کانشیس والے آدمی ہیں تو وہاں 1.5 ارب روپیہ خرچ ہوا, تو کیا یہ آپ کا کانشیس اجازت دیتا ہے؟ اگر ایک تو آپ نے پارٹی چینج کی, اس کو یہاں لوٹا کہتے ہیں. دوسری بات, آپ نے 1.5 ارب روپیہ اس کیمپین میں خرچ ہوا, جبکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 10 لاکھ سر یہ تو ویسے میں معلوم چاہتا ہوں فیصل, یہ ہر آدمی کا حق ہے. نہیں, تو یہ تو کانشیس کے آدمی ہیں نا, یہ کانشیس والے آدمی ہیں نا, اس پارٹی میں جانا, وہ آپ نے اعتراض کیا کانشیس والے ہیں تو اس کا جواب دیں نا. نہیں بالکل, یہ بات اگر جواب دینا چاہیں تو ٹھیک, نہیں تو مسائی صاحب کی طرف جاؤں. جی نہیں, یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں. اس لیے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں ٹرو ڈیموکریسی ہوگی جب اس ملک میں کسی غریب کسان, ٹیچر یا عام لوگ جو ہیں وہ بھی اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ سکیں. اس کے لیے حکومت میں نہیں بیٹھا ہوں, حکومت میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے. وہ لیجسلیشن وہاں پر موجود ہے کہ 15 لاکھ روپے سے زیادہ جو بھی خرچ کرے اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. تو بھائی بسم اللہ کریں, جو لوگ بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں حکومت ایکشن میں آئے, قانون ایکشن میں آئے. میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ اس ملک میں جو قانون ہے ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور بھوک ہڑتال یہ ہے کہ عدالت کا ایک فیصلہ ہے الطاف حسین صاحب کے خلاف, اور آپ اس فیصلے کے خلاف بھوک ہڑتال کر رہے ہیں, تو آپ کا خیال یہ کہ آپ کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے کورٹ کو اپنا فیصلہ بدل لینا چاہیے؟ بالکل ہمارا خیال نہیں ہے کہ ہمارے بھوک ہڑتال کی وجہ سے کورٹ کو فیصلہ تبدیل کر لینا چاہیے. بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں, پاکستان کے اندر ایک تو چوز اینڈ پک کا قانون ختم ہونا چاہیے نا, کہ ایک کے لیے الگ قانون اور دوسرے کے لیے الگ قانون. قائد طریق الطاف بھائی کی اگر آپ سیاسی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اس پاکستان کو دیا ہے, انہوں نے یہاں خدمت کی ہے. انہوں نے جب پاکستان کے لوگوں کو جب دہشت گرد چھائے ہوئے تھے پاکستان پر, آپ کے سامنے کیوں لگی جب پاکستان پر دہشت گرد, میں آگے آ رہا ہوں, جب پاکستان پر دہشت گرد چھائے ہوئے تھے اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی تھی, تو وہی قائد طریق الطاف بھائی پاکستان آدمی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ. اس کے علاوہ دیکھیں انسان ہے,
इंसान हैं और यकीनन कराची में जो जुल्म ज्यादती जुल्म सितम हुआ वो दुनिया को पता है। एमकेएम के सैकड़ों कारकुनान वहां शहीद हुए, लापता हुए, गुमनाम किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। यकीनन हमने पाकिस्तान के तमाम इदारों से रिक्वेस्ट की, ख्वाहिश जाहिर की कि देखें सितम बंद करें। अच्छा, यकीनन जब मुतनाज़ा तकरीरें थी तब पाबंदी लगी जी, देखें क्योंकि क़ायद तरीक़ अल्ताफ भाई और कारकुन के दरमियान बाप और बेटे का रिश्ता है, ठीक है ना। जितना वो सिंसियर अपने कारकुनान से, उतने सिंसियर उनसे उनके कारकुनान भी हैं। अच्छा, अब अगर बात तकरीर की जाए तो क्या पाकिस्तान की तारीख के अंदर नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा था कि बांग्लादेश आर्मी ने तोड़ा है, तो माफी मांगी उन्होंने? बिल्कुल इस तरह क्या मौलाना अब्दुल अजीज ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान आर्मी की नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं है? क्या जमात इस्लामी के लोगों ने नहीं कहा था कि आर्मी के खिलाफ बात नहीं की थी कि पाकिस्तान आर्मी के जो लोग शहीद मारे जाते हैं वो शहीद नहीं है? तालिबान साहब की बात है इस तरह से सर, ये निहाल साहब ये एतराज किया जाता है। मैं आखिरी बात सिलेक्टिव इंसाफ है यहाँ पे। जावेद भाई आखिरी बात करूंगा। बिल्कुल इस तरह। अब एक तो बड़ी अजीब बात यह है कि आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं एक्सप्रेस पर और कोई आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन कोर्ट पे लेके चला जाए कि आपने प्रोग्राम सही नहीं किया और पर पाबंदी लगा दी जाए, तो ये भी मुनासिब नहीं है कि हर चलता फिरता आदमी कोर्ट जाए, 2 एप्लीकेशन लगा दे, तो फिर पाबंदी लगनी चाहिए सर। जिस किस्म की जो तकरीरें ये तो मैं कह रहा हूं, है ना, पैमरा यही तो मैं कह रहा हूं। मेरे अगर लोगों फिक्रा बोल जाएगा तो मुझे भी जुर्माना ठोक जाएगा। मैं यही कह रहा हूं, पाबंदी लगेगी, पाबंदी लगेगी। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। क्या उन लोगों को वो लोग नजर नहीं आते? क्या पाकिस्तान के दीगर सियासी जमातों के लीडर ने खिलाफ नहीं की आर्मी के खिलाफ बात? कि इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, सबने बात की ना। आज भी फिर उनके खिलाफ सत्तार साहब का ये कहना था कि मुल्क में चोरों और लुटेरों की हुकूमत है। और दूसरी अल्ताफ ने सॉरी भी की। जी निहाल साहब, अल्ताफ ने सॉरी भी की। अगर इंसान है ये बताइए, सिलेक्टिव इंसाफ आप मौका देते ना उनको भी, जो भी लीडर है उनको भी मौका दें। तो मैं आपको बताऊं, ये सवाल मुझसे नहीं बनता है, ये सवाल बनता अदालतों से। मैं एक सियासी कारकुन और हुकूमत इंसाफ नहीं देती है, हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करती है और इंसाफ के प्रोसेस में मदद करती है। तो नैब को ठीक करने की तो आपको कोर्ट ने किसी ने ऑर्डर नहीं किया होगा, नैब को ठीक कर ले, वहां पे एक निगरान इदारा बना ले। वो काम आप खुद कर रहे हैं, ये काम आप कह रहे हैं। ऐसे ही है जैसे कुछ लोग जब तालाब में होते हैं या समुद्र में होते हैं या किसी नाले में होते हैं तो मगरमच्छ बन के उसके तमाम चीजों को खा पी जाते हैं, और जब उससे बाहर हो जाते हैं तो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी कोई साहब ने कहा मगरमच्छ बैठे, तो वो तो मगरमच्छ है, मगर जो पाकिस्तान के इख्तियार में रहे, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। आज जो आंसू बह रहे हैं ये मगरमच्छ के, काश ये आंसू उस ओहदा और इख्तियार से पहले बाहर होते तो हम कहते नहीं यार ये बात ठीक है, द मैन डिजर्व। लेकिन देखिए निहाल साहब, जो बात सही है, इंसाफ की चौधरी सरवर वाहिद आदमी है जिसने गवर्नरशिप से इस्तीफा दे के पार्टी से। अब आप सुन, फिर यहाँ पे तो लोग पूरे इख्तियार का मजा लेके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं जो इख्तियार में आ रही होती है। अपोजिशन में कोई नहीं जाता। मेरे भाई ने कहा हम बाहर चले जाते हैं, ये तो अंदर ही रहते हैं, अभी भी इनके लीडर बाहर है। अच्छा, वो कहते हैं हम सबसे ज्यादा जेल गए। मैं भाई को जरा बता दूं, अरे भाई सबसे ज्यादा माल आप खाएंगे तो जेल भी आप ही जाएंगे। जो अभी मेरे भाई खादर साहब ने कहा माल सबसे ज्यादा आप खाएंगे, जुर्म सबसे ज्यादा आप करेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने माल खाया था। जबान जद आम है ना, जिसे कहते हैं ना। सर, आपका बनाया हुआ एहतसाब कमीशन, एहतसाब ब्यूरो स्टैब्लिश नहीं कर सका। नैब अरे जनाब, अगर आप एनआरओ ना करवाते, एनआरओ ना करवाते तो एसजीएस को देखना में स्टैब्लिश था। आई एम ए लॉयर और उस केस को मैंने देखा हुआ है। ऐसे एसजीएस फिर एनआरओ की पकड़े ना, फिर तुम चेंज क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई रवानी में कह गए, मेरे भाई साजिद भाई, सबका हिसाब देना पड़ता है हमें, अकेला आदमी फंस गया। मुझे मेरे भाई ने मेरे भाई ने कहा इस मुल्क में कोई भी माल मता के बिना आगे नहीं जा सकता। तो मैं भी कहता हूं बात ये ठीक कह रहे हैं। इनके कायद ने खुद कहा कि तुम लोगों ने चाइना कटिंग कर करके इतने माल बना लिए, इसके बाद तुम आगे, और अब ये डाइटिंग पे जा रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। निहाल साहब, देखिए सिलेक्टिव इंसाफ नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे लीडर्स हैं, आजाद हैं, वो जो चाहें बोल लें और कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो अल्ताफ हुसैन क्यों अकेला? ये अदालतों ने किया है और अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ इसलिए किया है कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। गुज़श्ता 24 साल से वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के इदारों को मलाइन किया गया। और कोई बात नहीं, ये अदालत जाके बता दे कि हर शहरी का हक। उनकी पार्टी भूख हड़ताल पे मजबूर हो रही है। नहीं तो डाइटिंग पे है ये तो कल इन्होंने एक और बात की, अजनास इकट्ठा करो। आज के लिए इन्होंने खुर्दोनोश का भी कारोबार शुरू कर दिया, अजनास और खाने पीने की चीजें ये जमा कर रहे हैं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं। जी साहब, आप फरमाइए। देखिए, अब मसला ये है मुस्लिम लीग नून के साथ कि ये बादशाह लोग हैं पाकिस्तान के,
اچھا، انہوں نے جب بھی پاکستان کے اندر حکومت کی ان کا طرز عمل بادشاہانہ رہا. مثال کے طور پر ان کو آج اعتراض ہو رہا الطاف حسین بھائی پر کہ وہ برطانیہ کے نیشنل ہیں، تو یہی نواز شریف صاحب جب بھی ان کو ووٹوں کی ضرورت پڑتی تھی چل چل کے 90 پر آتے تھے. انہی راہ کے آج راہ کا الزام لگاتے ہیں، کل تک انہی راہ کے ایجنڈوں کے پاس چل چل کر یہ لوگ آتے تھے. اچھا، جب پاکستان کے اندر جب پاکستان کے اندر دونوں گورنمنٹ آئی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی آئی اور نون کی گورنمنٹ بھی آئی، جب ان کو ایم کیو ایم کی ضرورت پڑی نا تو یہ چل چل کر ان غداروں کے پاس، ان راہ کے ایجنڈوں کے پاس، ان برطانیہ کے نیشنلوں کے پاس چل کے آتے تھے اور اپنے مفادات چل پڑتا ہے، جو چل کے آئے اس کے ساتھ چل پڑ گئے. یہی الطاف بھائی کی کوالٹی ہے کہ اپنے گھر سے کسی کو خالی جانے نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ وفا کی، ان لوگوں نے دغا کیا. دیکھیں انہوں نے ہمارے خلاف آپریشن بھی کیے مختلف وقتوں کے اندر. اب موجودہ آپریشن بھی ہو رہا ہے، یہ ہمارے کہنے پر ہو رہا ہے، ہم نے کہا ہمارے کراچی میں آپریشن کریں، لیکن اس کا رخ ہمیں اس پر تحفظات تھے ضرور اور یقیناً رہیں گے بھی اس پر جو چیزیں ہمارے ساتھ وہاں پر ہوئی ہیں. مثال کے طور پر سینٹ کا جس دن الیکشن تھا چیئرمین کا ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا، 90 پہ چھاپا پڑ گیا، ٹھیک ہے نا. آپ کا خیال ہے انہوں نے چھاپا؟ بالکل مسلم لیگ نون نے، کیونکہ ان کو ہم نے ووٹ نہیں دیے تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی. مطلب اتنا بادشاہانہ طرز عمل ان کا ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا اگر پاکستان میں ان کی طرز حکمرانی دیکھیں تو ابھی انہوں نے رینجرز کو کہا، چودھری نثار صاحب نے رینجرز کو کہا کہ چھاپا مار دیا جائے. بالکل ایسا بالکل یہی ہوگا. دیکھیں اس کے علاوہ اب مسلم لیگ نون نے حکومت کرے 2.5 سال ہو گئے پاکستان کے اندر، مختلف اشیاء پر انہوں نے ٹیکس لگائے. آئین کا آرٹیکل 77 کہتا ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ سے اجازت لینی چاہیے، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ سے اجازت نہیں لی. انہوں نے 125 ادارے پیٹرول کی وجہ سے سستی، انہوں نے پیٹرول کم ہو گئی، انہوں نے 125 ادارے. یہ فرمائیے سر کہ اگر بڑھتا جا رہا اگر الطاف حسین صاحب کے اوپر پابندی ختم نہیں ہوتی تو آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ یہ تو 4 دن کی بھوک ہڑتال ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے، ہم بھوک ہڑتال کر رہے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کروانا یہ ہر سیاسی جماعت کا کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیں کس کے خلاف؟ ان قوتوں کے خلاف کہ جن کی خواہش یہ ہے قوتیں تو نہیں نہیں لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے. قائد تحریک الطاف بھائی آپ کورٹ کے خلاف نہ کریں، جج کے خلاف ان کی تقریر پر پابندی ہو. حکومت کی طرف سے احتجاج ریکارڈ کروانے کا بنیادی یہ بتائیے، آپ عدالتوں کے خلاف کر رہے ہیں نا احتجاج ریکارڈ کروانے کا بنیادی مقصد یہ ہے نمبر 1 اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا وہ آپ کریں کہ آپ کس خلاف کے اداروں کو یہ فرمائیے گا اور ان کا دنیا کے جو آئینی قانونی ادارے ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ کریں. یہ فرمائیے گا کہ الطاف حسین صاحب کے اوپر جو پابندی لگی ہے ختم ہونی چاہیے سر کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں یہ کام عدالتوں کا ہے اور حکومت کا ہے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں دیتے. آج پاکستان کے 80% لوگ جو ہیں ان کو پینے کا صاف پانی یہ حکمران جو ہے وہ نہیں دے سکے. سر وہ خیبر ایک سال میں 11 لاکھ لوگ شہر کے اندر جو پانی کی صورت ہے وہ بھی بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے. وہاں دیکھیں 2.5 سال ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھیں وہاں پہ ہیلتھ میں کام ہوا ہے، ایجوکیشن میں کام ہوا ہے، پولیس ریفارم ہوئی ہے، وہاں پر کسی جو پولیس ہے چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کی سرپرستی نہیں کرتی، جب پہلے پانی مل رہا تھا جو ہے وہ چھوڑتی نہیں ہے. دیکھیں جو 2.5 سال میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ہوا ہے وہ پرفارمنس بہت بہتر ہے. جی بالکل ٹھیک. یہ فرمائیے گا خواجہ کریم صاحب کہ آخری لمحات ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن تھی جس کی وجہ سے وہ جیلوں میں رہے اور اب ظاہر احتساب سے آپ کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، تو سر آپ نہ کرتے تو آج آپ یہاں تک نہ ہوتے؟ دیکھیں یہ پرسپشن ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایسی بات کی ہے. میں بھی جیل میں گیا ہوں، میں کرپشن پر نہیں گیا ہوں، بہت سے ہزاروں لوگ جیلوں میں گئے ہیں. تو ایک پولیٹیکل پروسیس ہونا چاہیے اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. سر دیکھیں آپ راجہ پرویز اشرف ان کے خلاف جو کیسز ہیں، توقیر صادق ان کے خلاف جو کیسز ہیں، گیلانی صاحب یوسف گیلانی صاحب ان کے خلاف کیسز جو ہیں، وہ اس کے امین فہیم صاحب مرحوم جو ان کے خلاف جو کیسز ہیں، جب تک پروف ہونا صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں، جب تک پروف ہونا، یہ آپ 4-6 نام لے رہے ہیں،
اس میں کریم خواجہ بھی ہے، اس میں بے نظیر بھٹو پر بھی بغاوت کی سیاسی قدیر ہے نا، میری بات حاجیوں کے پیسے سنیں، تو آپ نے نہیں کھایا۔ نہیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، ہزاروں لوگ ہمارے، نہیں، حاجیوں کے تو آپ نے نہیں کھایا، میری بات سنیں، ہزاروں لوگ FEDN کا کیس وہ بھی غلط تھا۔ نہیں دیکھیں، چارج وہ بھی پروف جب ہو تو ٹھیک ہے، جب تک پروف سر نہیں وہ ہوتا جب حکومت آپ کا یا ساتھ دے گی تو کیسے ثابت ہوں گے سر؟ 150 کیسز جو نیب نے نکالے ہیں اس میں سے 30-40 نواز شریف اینڈ فیملی ہے، وہ پاک دامن ہے۔ تو سر سب کا یہی کہنا ہے نا، وہ سب آپ جو بڑی پاک دونوں دامن ہے۔ پارٹیز ہیں جب تک ان میں proof ہو نا، کرپشن کے سکینڈلز ہیں، ان میری کے بات کمیونٹی سنیں، سٹوریز میری ہیں، بات- ان کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ میری بات سنیں، دیکھیں صرف پیپلز یہ ایک کرائم ہوگا ہم سب کے لیے کہ ایک نیشنل پارٹی کو آپ ریجنل پارٹی کریں، وقت ہو گیا کو سر، جو آپ یہ اب کریں- ایک نگران کمیشن یہ بن رہا ہے، غلط بات ہے، نگران یہ غلط کمیشن بات بن رہا ہے، ہے۔ آپ دونوں کو میں- ٹرائی میں ایک کیجیے بات گا۔ یہ غلط بات ہے۔ کہ نیب کے حوالے سے پیپلز پارٹی، PTI اور نون لیگ میرے خیال میں ایک ہی پیج پر ہے۔ ٹھیک ہے، خود فیصلہ آپ خود کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔